مسٹر صدام السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ صاحب. قربان. اللہ آپ کو عزت کیا دے، سلامتی دے. بہت مہربانی، تھینک یو سر. کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. روزہ اچھا جا رہا ہے آپ کا. تھینک یو. کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ علامہ صاحب آپ کے ساتھ 2-3 دفعہ پہلی بھی بات ہوئی مگر آپ نے کبھی موقع نہیں دیا. اچھا، موقع دیتے ہیں، بات کریں. پہلے میں اپنا عقیدہ بتاتا چلوں جی. تو میں مسلمان ہوں، شکر الحمدللہ. ہاں. اور ایک سنی گھرانے سے ہوں. ہم، تقریباً 14-15 سال سے جی. شیعوں پہ تحقیق کر رہا ہوں. آپ سے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، ہم، جو کہ آپ کے ساتھ اختلافات ہیں وہ اپنے جگہ پر ہے. جی سر. مگر میں اپنے تحقیقات کے مطابق مطلب اگر اہل سنت کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا، ہم، ٹھیک ہے. جی. تو میں سنت پہ عمل کرتا ہوں مگر وہ فرقے کے مطابق میں اس کو فرقے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، صحیح. ٹھیک. کیونکہ حدیث مبارک ہے کہ صرف ایک ہی گروہ، ایک ہی فرقہ جنت جائے گا. ہاں. اب یہ اس میں تو نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہوں گے یا پھر سنی ہوں گے یا پھر بریلی ہوں گے، ٹھیک ہے نا علامہ صاحب؟ کیوں ہے؟ اس میں ہے بہت، اس میں بہت ہے، بار بار ہے تو اس میں صرف شیعہ ہے. نہیں علامہ صاحب، اب ہے. پہلے میں اپنی بات بتاتا چلوں. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہم، کیونکہ آپ روزے کی حالت میں بھی ہے. مناظرہ کسی اور ٹائم بات کریں گے، جی. ٹھیک ہے علامہ صاحب؟ صحیح. کیونکہ بہت سے لوگوں نے آپ کا ٹائم بھی ضائع کیا اور وہ مولوی آیا تھا، بہت ضدی انسان تھا. ہم، صحیح. اس نے بالکل ہی ہمارا بھی دماغ خراب کر دیا اور خود بھی کچھ صحیح. گپ شپ بس کہہ رہا تھا. اب علامہ صاحب پہلے میں ایک بات بتاؤں کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو، بس مختصر سے ٹائم لینا چاہتا ہوں آپ کا. ہم، میں نے پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے، وہ ویڈیو ابھی میرے ساتھ نہیں ہے، بس مختصر سے دیکھی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یا میں نے خواب دیکھا تھا یا کسی اور نے خواب دیکھا تھا، کہ وہ بتا رہے تھے، اشارتاً بتا رہے تھے یا باتوں میں بتا رہے تھے کہ علامہ اللہ یاری صاحب امام علی رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ علامہ علی رضا، علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب ہماری طرف سے ہمارا وکیل ہے. اچھا، آپ سن لو بھائی اس کی تفصیل. اوکے، یہ ایک کلپ بنا دیا ہے سب سے پہلے مرجعیت اور ولایت فقیہ والوں نے فارسی زبان میں ہمیں بدنام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس میں ایک ما قبل ہے، اس میں ایک ما بعد ہے، اس کو کاٹ کے بیچ میں سے نکال دیا. ایک خواب کا واقعہ. اصل میں گفتگو یہ تھی کہ دیکھیں میرے محترم ناظرین، بات یہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا عصر غیبت کبریٰ میں کوئی نائب خاص نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا تھا. اوکے، اور میں اس پہ استدلال کر رہا تھا کہ دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے روات احادیث کو اپنا جانشین بنایا ہے، وہ بھی صرف حدیث نقل کرنے کے لیے، روایت نقل کرنے کے لیے، نہیں کہ ان کو سارے اختیارات دیے کہ جو بھی وہ کام کرنا چاہیں کر لیں. لیکن نائب خاص نہیں ہے یہاں پر ہمارے غیبت کبریٰ میں. علامہ صاحب اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، یہ بڑا اہم ہے، سن لیں. تو میں نے مثال کے طور پہ پیش کی کہ دیکھیں خواب کے ذریعے آپ کسی کی نیابت ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے خواب میں دیکھا. میں نے اپنا مثال دے دی. اس میں نے جو خواب نقل کیا ہے اس لیے نقل کیا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ خواب کے ذریعے آپ کسی کو نائب نہیں بنا سکتے.
میں نے پھر وہ خواب نقل کیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نہ کہیں کہ پھر میں یا کسی اور شخص کی نیابت خواب کے ذریعے ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ تو کوئی بھی شخص ادعا کر سکتا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نائب امام علیہ السلام. تو وہ کلپ کو ان لوگوں نے کاٹا ہوا ہے. آپ سن لیں بھائی، آپ نے اچھا کہ یہ سوال کیا. اس کو بیچ میں لایا، مثلا 30 سیکنڈ ہے یا 1 منٹ ہے، اس میں بیچ میں لایا. جو ماقبل مابعد ہے اس کو نقل نہیں کیا ان لوگوں نے. اور میں نے کبھی زندگی میں دیکھا اگر میں نیابت کا ادعا کر رہا ہوتا تو اس کے بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے بار بار اور مجھ سے پوچھتے کہ آپ امام علیہ السلام کے نائب ہیں، کہاں ملاقات ہوتی ہے آپ کی، کس طرح ملاقات ہوتی ہے. تو وہ یہ تو ایک صرف ان کو 30 سیکنڈ کا کلپ کیوں ملا ان لوگوں کو، یا 1 منٹ کا کلپ کیوں ملا اس کا کیوں. میں تو ہمیشہ میرے جتنے پروگرام ہیں عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں، اس میں کالرز کال کرتے ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کون سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اگر میں نے نیابت کا ادعا کیا ہوتا تو وہ ایک چیز تھی جو بہت مشہور ہو جاتی کہ اللہ یری کا یہ عقیدہ ہے، اللہ یری یہ کہتا ہے، اس کی اپنی دلیل کے طور پہ یہ پیش کرتا ہے. بلکہ ہمیشہ میرا موقف یہ رہا کہ امام زمانہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نائب خاص نہیں ہے، نواب عام ہیں. نواب عام کون ہے؟ روات احادیث، نقلی آثار، جو حدیث نقل کرتے ہیں لوگوں کو، وہ امام علیہ السلام کا جانشین ہے اور وہ شیعوں پر امام علیہ السلام کا حجت ہے، اور ان کی نیابت بھی نیابت عام ہے، وہ خاص نہیں ہے. تو اس بات کے بیان کے لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ خواب کے ذریعے کسی کی نیابت آپ ثابت نہیں کر سکتے. میں نے ایک مثال دی تھی اس کی. تو اس کو جو ہے نا عزیزو، ان لوگوں نے اس کو بیچ میں سے بہت ہی مہارت کے ساتھ کاٹ کے جماعت میرے جو مخالف حضرات ہیں اس کو ان لوگوں نے ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ الدے کے اللہ یاری اس طرح آدمی ہے کہ یہ نیابت کا ادعا کر رہا ہے مذاق اڑانے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ جو میرے مخالف ہیں شیعہ گروہوں میں، شیعہ مولوی ہیں، جماعت سیستانی والے ہیں، خامنئی والے ہیں، شیرازی والے ہیں، انقلاب والے ہیں، مرجعیت والے ہیں، یہ دلیل سے میرے دلیل کا رد نہیں کر سکتے. جب دلیل سے دلیل کو رد نہیں کر سکتے تو یہ اس طرح نامردی کے مراحل پہ آ جاتے ہیں. اور اس کو بولتے ہیں، منطق میں بولتے ہیں ad hominem attack. ad hominem کس کو بولتے ہیں کہ یعنی آپ یہ فیلسی کے ایک منٹ مغالطہ کے انواع میں سے ایک یہی فیلسی ہے ad hominem، کہ آپ جو ہے کسی کی دلیل کو رد نہ کریں کیونکہ آپ کے پاس رد ہے نہیں، تو آپ اس کی شخصیت پہ حملہ کریں. کہہ دیں کہ آپ مثلا آپ نے فلان وقت تو یہ کیا تھا، آپ نے تو یہ کہا ہے، آپ نے تو یہ کیا، آپ نے فلان وقت وہاں پہ آپ کی چوری کے اتہام لگا تھا، آپ فلان وقت وہاں پہ لگا تھا. تو یہ اس کو یہ مغالطہ کے انواع میں سے ہے کہ آپ سامنے والے کی دلیل کو رد نہ کریں بلکہ اس کی شخصیت پہ بہتان لگائیں یا سچ یا جھوٹ کوئی چیز ایسی لے کے آئیں. تو یہ میرے مخالف، میرے بھائیوں، شیعہ قوم میں جو شیعہ علماء ہیں، یہ میرے مخالفت جو کرتے ہیں، حسادت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، یہ دلیل سے میرے موقف کو رد نہیں کر سکتے. تو کیسے آ جاتے ہیں کہ تو اللہ دیکھیں اس طرح کی باتوں کو، کبھی کہتے ہیں اللہ یاری ایجنٹ ہے. اور بھائی تم دلیل کو دلیل سے رد کرو. ایجنٹ بھی ہے نا، تو وہ اپنی جگہ ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، تو اس کی بات جو قرآن و سنت سے کہہ رہا ہے اس کے پاس تمہارے پاس کیوں جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک قرآن و سنت سے اگر ایک شخص ایجنٹ بھی ہو، دلیل لا دے، تو اگر وہ صحیح کہہ رہا تو وہ بات صحیح ہے. تو یا کہیں گے کہ بھائی اس نے کیا کیا، کلپ لے کے آئیں کہ اس اللہ یاری نے امامت کا ادعا کیا یا نیابت خاصہ کا ادعا کیا. تو میرے محترم ناظرین، یہ کلپ ایک جھوٹی کلپ ہے، ایک باطل، بالکل میرے اس بات کے خلاف ہے جو میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نائب خاص نہیں ہے. نیابت عامہ ہے روات احادیث کے لیے، نائب خاص جو ہے وہ خوابوں کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی. جی میرے بھائی حکم کریں. اچھا علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ اس بات کا وضاحت کرنے کا. اب آپ وہ ویڈیو ہمیں کہاں پر مل سکتی ہے؟ وہ میرے چینل پہ ہوگا، میرے جو ویب سائٹ ہے، میرا ویب سائٹ ہے، وہ اس میں اگر آپ جائیں abtv.org میں اگر آپ چلے جائیں فارسی سیکشن میں، اس میں 4 5 6 گھنٹوں کی جو تقریرات پروگرام ہے اس کے بیچ میں آ جائے گا، یہ آپ کو کہیں مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ہو سکے آپ کو جعفر بھائی کو ذرا جلدی مل سکتی ہے تو وہ مجھے سینڈ کر دیں. جعفر کے پاس نہیں ہے، وہ جعفر کے پاس نہیں ہے. جعفر صاحب فارسی کہاں جاتے ہیں، وہ فارسی سے کلپ مواد کیسے نکالیں گے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، دوسری بات یہ کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے کیونکہ میں یہاں پر اور اپنے سامعین کو سمجھا سکوں. سمجھا دیں.
ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے مجھے تقریباً 5 منٹ دے دے. بسم اللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب، یہ میں جس جگہ پر رہتا ہوں چارسدہ، یہ پشاور اور مردان کے مضافاتی علاقہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اب بات ایسی ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھیے، یہاں پر ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو میں آپ کو سمجھاؤں گا. جیسے کہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان سمجھتا ہوں. جی. ٹھیک ہے، مگر ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس میں بات یہ ہے کہ جو صحیح ہے اسے ہم صحیح کہتے ہیں، اور جو غلط ہے اس کو غلطی کہنا چاہیے. اس حساب سے علامہ صاحب، آپ جو ہے نا، میں اپنے ناظرین کو یہ ثابت کر دوں گا کہ آپ جیسے کہ اسلام میں ہے کہ کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اور آپ اکثر مسلسل شیخین کی بے ادبی کرتے ہیں. تو اس حساب سے ابھی میں یہ مناظرے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. یہ میں صرف آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کا ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا، کیونکہ پیچھے مجھے پتہ ہے کہ پیچھے بندے بیٹھے ہیں. پہلے مجھے وہ کلپ بھیج دے، پوری کی پوری ویڈیو، پھر انشاءاللہ. آپ میرے بھائی میں نے آپ کو بتا دیا نا، آپ کو میں نے کہہ دیا abtv.org فارسی سیکشن میں جائیں، ادھر آپ دیکھ لیں. مجھے اس کا تاریخ نہیں معلوم. ان لوگوں نے یہ دیکھیں، یہ بہت پرانا کلپ ہے، یہ کوئی 8 9 10 سال پرانا کلپ ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس کا تاریخ نہیں معلوم کہ میں نے کس اسپیچ، مجھے یاد ہے کہ میں نے جب کہا تھا یہ جملے کہا تھا، لیکن اس کی تاریخ مجھے نہیں معلوم. اور پھر مثلا 5 6 گھنٹوں کی جو کلپ ہوتی ہے نا، اس زمانے میں میرے پیچھے گھڑی بھی نہیں ہوتا تھا کہ گھڑی میں وہ اس کا ڈیٹ آ جائے نا. اور میں اس زمانے میں ہمیشہ کپڑے بھی ایک ہی پہنتا تھا، پگڑی وغیرہ. تو اس میں سے وہ نکالنا، مثلا میں ابھی دیکھو میرے پاس کئی ہزار گھنٹوں کا آرکائیوز ہے، اس میں نہیں نکال سکتا ان سب کو دیکھ کر. ٹھیک ہے جی. ہاں، آپ لوگ خود اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تلاش کر لیں. ادھر میرے بہت سارے تقریرات ہیں فارسی چینل پہ، فارسی یوٹیوب میں بہت سارے میرے تقریرات ہیں. اور اسی طرح میرے اپنا چینل جو فارسی ہے، دوسروں کا چینل ہے میرے ویب سائٹ پہ، ادھر آپ کو مل جائے گا جہاں سے ان لوگوں نے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا اصل واقعہ جو میں نے کہا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا پورا واقعہ کیا ہے. اس کا پورا واقعہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی تائید میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر میں ادعا کیا ہوتا کہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہوں، امام علیہ السلام نے مجھے کہہ دیا کہ بھئی تو جا میرا نائب، میں نے تو یہ کبھی ادعا نہیں کیا نا. تو اس کا ہوتا نا کوئی، اس کے کوئی آثار ہوتے. لوگ اتنے مجھے کال کرتے ہیں بھائی، اتنے مجھے لوگ کال کرتے ہیں فارسی زبان. اسی جیسے ابھی میں اردو میں پروگرام کرتا ہوں نا، اس زمانے میں میں فارسی میں کال پروگرام کرتا تھا، اور اس میں واٹس ایپ وغیرہ نہیں لیتے تھے، صرف فون کالز ہوتے تھے. ایران سے، افغانستان سے، کہاں سے لوگ 1 گھنٹے 2 گھنٹے پیسے دے کر، مفت میں نہیں، واٹس ایپ مفت ہوتا ہے نا، وہ پیسے پہ بیچارے انتظار کرتے تھے. 20 آدمی لائن پہ ہوتے تھے. اجازت دیں اتنے لوگ جب کال کرتے تھے تو کسی نے نہیں پوچھا. یعنی میرے جو ناظرین تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں نے امامت کا ادعا کیا، میں نے نیابت کا ادعا کیا. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں نے نیابت کا ادعا کیا ہوتا، جو شخص نیابت کا ادعا کرتا ہے وہ اس کے علائم ہوتے ہیں، اس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے جملے ہوتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، بتا دیا آپ کو. تو میں نے دلیل بھی دے دی بھائی کہ وہ صرف 30-40 سیکنڈ دیکھیں. اگر آپ کسی کا بات کاٹ کے لے لینا تو وہ قرآن سے بھی کفر ثابت ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آپ کہہ دو لا الہ جو ہے بھائی، یہ توحید کا کلمہ یا کفر کا کلمہ؟ لا الہ. خان صاحب، لا الہ جی کفر ہے یا توحید ہے؟ توحید ہے جی. کفر ہے جی، کفر ہے. کوئی خدا نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں. کاٹ لو نا، بیچ میں سے کاٹ لو لا الہ.
کوئی خدا نہیں ہے. یہ کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا علامہ صاحب اب میں اس کو بات سمجھ بتا بھائی سکتا صاحب ہوں؟ کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی. بھائی دیکھو عرض یہ ہے کہ کسی بات کو کاٹ لے لو، آدھی بات لے لو، آدھی کو چھوڑ دو، تو آپ قرآن میں سے جو کلمہ توحید ہے ہاں لا الہ یہ الا غلط بات. اللہ، لا الہ الا اللہ سے بھی آپ کفر نکال سکتے ہو. الا اللہ کو چھوڑ دو نا، لا الہ یہ کفر ہے بھائی. کفر ہے کہ نہیں بھی؟ الا اللہ کو چھوڑ دو، لا الہ کہہ دو، کفر ہے یا اسلام ہے؟ کفر ہے بالکل جی. ٹھیک کفر ہے ہے، کفر بالکل. ہے بھائی. آپ آدھی آیت کو نہیں لے سکتے بھائی، آپ آدھی کلمہ توحید کو نہیں لے سکتے. آپ ایک بات، آدمی وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی پوری بات پیچھے سے آگے سے لے لو، پھر سمجھ آ جاتی ہے نا آپ کو. اوکے اچھا علامہ صاحب اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں انشاءاللہ آپ سے مناظرہ کروں گا عید کے بعد. ابھی میرے اور نہیں، آپ دو سے کیا سوال مناظرہ ہیں. کرنا، اپنے مولوی کو لے کے آؤ نا، مولوی سے مناظرہ کریں گے. نہیں جہاں تک علامہ توہین کی بات ہے، ابو بکر عمر میں کی نے تو توہین کی بتایا دیکھیں. کہ میں ابو کسی بکر عمر کا عید دیکھیں. نہیں جاتا. ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے نا، پتہ ہے اہل مکہ نے ان سے کیا کہا تھا؟ اہل مکہ نے کہا تھا کہ آپ ہماری خداؤں کو گالی دے رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی والے دینے والے آدمی تھے؟ نہیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پہ تھے یا نہیں تھے؟ علامہ صاحب آپ باتوں کو گھما رہے، دوسری طرف لے جا رہے. مجھے نہیں اپنی گھما رہا. بات کر. نہیں سن لو بھائی. دیکھو اسلام میں ہے کہ کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کسی کو برا سن لو بلا بھائی، نہیں کہنا. سن لو. آپ کے والد صاحب بھی اس دن آئے تھے نا، میں نے ان کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کی داڑھی سفید ہے، میں نے ان کا احترام کیا. ابھی آپ بھی انہی باتوں کو دہرا رہے ہو. سن لو ابھی، یہ کتاب ہے تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک، جلد نمبر 2، کتاب چھپی ہے سن 1998. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 236 میں. اور سن مجھے لو بھائی، یا تو سن لو عقلی دلیل دیجیے، سن لو کتاب بھائی، سے نہیں. سن لو بھائی، کتاب سے نہیں، سنت سے دے رہا ہوں بھائی. کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اسلام کا اظہار کی فرمایا تو اہل مکہ آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس. قال ان ابن اخیک سب آلہتنا وعاب دیننا وصفى احلامنا وضلل آبانا. ان ابن اخیک سب آلہتنا وعاب دیننا وصفى احلامنا وضلل آبانا. آپ اب کفار مکہ کا شکوہ کیا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے؟ یہ تھا کہ آپ کے بتیجے نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے. اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خداؤں کو گالی دیا اور ہمارے دین کا انہوں نے دین کی برائی بیان کیا. وصفى احلامنا، اور کہا ہے کہ ہمارے عقل نہیں ہے. وذلل آباءنا، اور فرمایا کہ آپ کے جو آبا تھے وہ ان کا دین غلط تھا، وہ باطل پہ تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے آدمی نہیں تھے بلا شک. انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ آپ کے جو بت ہیں یہ خدا نہیں ہے. اسی بات کو مکہ بھائی سن لو علامہ صاحب کے بیٹے سن لو. میں بھی واپس آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ فرمایا تھا کہ آپ کے خدا بھگوان یہ اللہ نہیں ہے، یہ باطل ہے اور آپ کا دین بھی باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ کفار مکہ کے پاس رد نہیں تھا، دلیل کے ساتھ رد کریں، اور قبول بھی نہیں کرتے تعصب تکبر کی وجہ سے. تو انہوں نے کیا کیا الزام لگا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ گالی دے رہے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو گالی دے رہے ہیں. تو آپ بھی میرے بھائی، آپ کے جو اکابر ہیں، علماء ہیں، وہ ابو بکر عمر کے اسلام کو ثابت نہیں کر سکتے، خلافت کو ثابت نہیں کر سکتے. تو سامنے سے آتے ہیں کہتے ہیں اللہ یاری گالی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی میں کہتا ہوں آپ کے کتب سے کہتا ہوں. اگر میں نے کوئی ایسا جملہ بولا ہے جو آپ کے کتب میں سے نہیں ہے ابو بکر عمر کے متعلق، تو دکھا دو، میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں. جی سر میں بولو. شان ابو بکر پہ بات کرتا ہوں جناب. میں ایمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں اگر بات کروں گا تو شان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہلے عنہ اسلام پہ بات ثابت کرو نا، پھر شان کی باری آئے گی نا. میں نے تو کہہ دیا نا کہ میں نہیں کروں گا اس سلسلے اوکے، پہ. میں کروں گا. جب آپ شان ثابت کریں گے نا، میں ادب اسلام ثابت کروں گا. جناب میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں اگر تو آپ نہ کروں گا کرو، تو میں کر لوں گا. میں جب آپ کہیں گے نا کہ ابو بکر بڑا بتقوا تھا، میں دکھاؤں گا کہ ابو بکر کا جناب اللہ اب پہ ایمان ہی نہیں تھا. سوال ہے، کیونکہ میں آپ کا بھی ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا. آپ بھی مصروف انسان ہے، اور یہاں پر بھی کیونکہ ٹائم یہاں پر ختم ہے. اوکے، ختم ہے. خیر من النوم 10 کرنا ہے میں اپنا، خیر من تو النوم.
الصلاۃ خیر من آخری سوال ہے آپ سے، آخری سوال یہ معلوماتی سوال ہے کہ آپ ذرا بتائیں کہ حضرت امیر مختار رحمت اللہ علیہ اس وقت کہاں پر تھے جب ابن زیاد مکے کوفے پہ گورنر تھا؟ اور آپ تو شیعہ ہے نہیں تو اس کو حضرت کہاں سے بنا دیا؟ جناب اس کا میں نے تو کہہ دیا نا کہ میں نہ تو شیعہ ہوں نہ تو میں مسلمان ہوں. میرے اس زمانے میں جیل میں تھا نا، علامہ وہ جیل میں تھا، وہ ابن زیاد کی جیل میں تھا ایک عرصے میں. اچھا جی، میں نے تو آپ سے میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو معلومات اور سمجھانے کی باتوں پہ بیٹھے ہیں. چلیں بھائی ٹھیک ہے، وہ ابن زیاد کی جیل میں تھا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی، بہت بہت مہربانی. خود تھینک یو، اللہ آپ کو اللہ آپ کو عزت دے.